اور اب تک کتنے ایسے بچے ہیں جو پریکٹیکلی اس میں یہ ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں یا کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ پچھلے سال میں ہمارا جو ٹی ویٹ سیکٹر ہے اس نے مل کے 2 لاکھ بچوں کو ٹرین کیا تھا. 1,14,000 بچے ان کو جابس مل گئی. چٹھا صاحب، اگر کل کو آپ کے اوپر آپ کی جو مخالف پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگا دیں کہ یہ تو خواب عمران خان کا تھا. انہوں نے صرف باتیں کی تھیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ ڈیلیور کر رہی ہیں. یہ منسٹرز کا یہ ویژن ہے کہ آؤٹ کم بیس ٹریننگ کرانی ہے، بچوں کو ٹرین کرنا ہے اور پلیس کرنا ہے. اور ان بچوں کو سٹائپنڈ بھی گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے کہ یہ کورس میں آئیں، 7,500 روپیہ مہینہ لیں. جب یہ اپنا کورس کمپلیٹ کریں تو ان کو تکامل سرٹیفکیشن بھی ہم دیں گے اور پھر ان کو باہر بھی ہم بھجوائیں گے. جہاں جہاں پہ ہمیں ڈیمانڈ نظر آتی ہے نا چوہی صاحب، ہم اپنی ٹریننگ کو اس ڈیمانڈ کے ساتھ لنک کریں. یہی ویژن ہے چیف منسٹر صاحبہ کا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ویژن کے مطابق گورنمنٹ آف پنجاب سعودی عربیہ میں گئی. ہم نے مین پاور ایکسپو میں اپنا باقاعدہ سٹال لگایا. ہم نے میٹ اینڈ گریٹ ایونٹس کیے. دمام میں، ریاض میں، جدہ میں ہم نے سعودی امپلائرس کو بلایا. ہم نے اپنی پریزنٹیشنز دی. 43,500 بچوں کے MOUs 51 کمپنیز نے سائن کیے. ہم نے دیکھا کہ اٹلی میں 10,000 ہنرمند لوگوں کو بھیجنے کا ایک معاہدہ سائن ہوا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہیومن ریسورسز منسٹری ہے یا اوورسیز پاکستان منسٹری ہے، انہوں نے پچھلے دنوں میں MOU سائن کیا تھا اٹلی سے، وہاں کی ایگریکلچر انڈسٹری کے لیے. تو اگر وہ ڈیمانڈ فلٹر ہو کے ہمارے پاس آئے گی تو پنجاب از ریڈی ٹو پرووائڈ دیٹ لیبر. ابھی فوراً ہمارا انشاءاللہ یہ جب ہم پرواز کارڈ لانچ کر لیں گے تو جیسا پھر ہمارا پلان ہے کہ ہم قطر جائیں، عمان جائیں، کویت جائیں، وہاں پہ بھی جا کے ہم بالکل اسی طرح کی ایکسرسائز کریں گے. پرواز کارڈ کیا ہے؟ اگر بچے نے ہنر سیکھ لیا اور اس کے پاس بیرون ملک ملازمت کے مواقع موجود ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے نہ جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں. تو پرواز کارڈ وہاں پہ ایز اے سولوشن ہے. اچھا، یہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے اس پہ؟ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انٹرسٹ فری ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہنر سیکھنا ہے، جاب لینی ہے، باہر جانا ہے. 3 مہینے کے بعد آپ کی سیلری سے کا 30% سے کم جو ہے آپ کی قسط ہوگی. چیف منسٹر صاحبہ کی یہ واضح ہدایات ہیں کہ 1 لاکھ بچہ جو ہے وہ ہم باہر بھجوائیں گے. اس پرواز کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپے تک نرسز کو بھی ملیں گے. یہ 20 جنوری کو لانچ ہوگا. ٹھیک ہے. پرواز کارڈ کی PSTF کی ویب سائٹ ہے، یہ پوری جگہوں پہ ایڈورٹیز ہو جائے گی. اگر آپ کے یہ 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ یہاں سے جا کر وہاں پر جاب کریں گے تو 5 سال بعد پیسہ کتنا آئے گا پاکستان؟ 1 لاکھ بچہ $1,000 پاکستان بھجواتا ہے، رائٹ. تو $1 ارب بنتا ہے. جدو کو بندے کو 4 آنے روٹی چھوٹی کھان لاہور آتا ہے، سڑکیں دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، تو سنا ہے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی مہمان نوازی نہیں کی؟ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارا پاکستان کا حصہ ہے KP کے. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس طریقے سے وہ اسٹیٹ کو کمزور کرنے والا بیانیہ، پاکستان کے دشمنوں کو گلوریفائی کرنے والا ان کا بیانیہ ہے اور اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں. وہ یہاں آ کے انہوں نے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے تو کیا وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا. سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ ایک بڑی خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے مہمان سے تعارف کرواؤں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مریم نواز کا یہ جو ویژن ہے، جس میں ہم ہر روز جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. مریم نواز نے جب عہدہ سنبھالا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں دوں گی، ہنر دیں گی. اور یہ جو نعرہ ہے اب حقیقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. پنجاب میں اسکل ڈیولپمنٹ کا موضوع اب صرف تربیت کا نہیں رہا بلکہ یہ نوجوانوں کے روزگاری کا، ہنرمند افراد کی قوت تیاری، معیشت کی پیداوار کی اصلیت بڑھانے کا براہ راست راستہ بنتا جا رہا ہے. جب مارکیٹ کی ضرورت بدلے گی، اب یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب مارکیٹ کی ضرورت بدلے گی. UAE میں ملین آف پاکستانی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کام کر رہے تھے؟ وہ اس وقت کی ضرورت تھی. اب دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے یہ دیکھا ہے مریم نواز صاحبہ نے اور اس پر کام کیا ہے. نوجوانوں کو وہ مہارتیں دے کر حقیقی نوکری اور کمائی تک لے جائیں گی. اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسکل ڈیولپمنٹ ٹاسک فورس کو ایک بڑی واضح ہدایت دی گئی ہے. چودھری عدنان افضل چٹھا صاحب کی قیادت میں اس شعبے کو زیادہ منظم، زیادہ ٹارگٹ، زیادہ جاب لنکڈ بنایا جا رہا ہے. پرواز کارڈ ایک ایسا قدم نوجوانوں کی تقدیر بدلنے والا، آنے والے وقت میں اس ملک کی اکانومی میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا پرواز کارڈ.
प्रवास कार्ड इस सोच की अलामत है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो तरबियत, मौके और आगे बढ़ने के रास्ते को अमली निज़ाम में बदलने की कोशिश करता है। मकसद यह है कि नौजवानों को कोर्स ना कराया जाए सिर्फ, बल्कि इनके लिए इंडस्ट्री से राब्ता किया जाए। आपने कोर्स करवा दिया, अब वो बच्चा जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ पे जॉब करने के बाद इंडस्ट्री से राब्ता करवा कर उसको वहाँ पर जॉब मिले ताकि इमीडिएटली उस कोर्स का फ़ायदा हो। आज के खुसूसी इंटरव्यू में हम प्रवास कार्ड की तफसील, स्किल डेवलपमेंट की जारी प्रोग्राम, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, नौजवान ख़वातीन के लिए मौके और वो रोड मैप जानेंगे अपने मेहमान से, जिसके तहत पंजाब में हुनरमंद नौजवानों को कौमी और बैनुल-अक़वामी जो मार्केट है उसके काबिल बनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला टास्क फोर्स के हुनरमंदी के चेयरमैन अदनान अफजल चट्ठा साहब। अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम चौर साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबसे पहले अपने भाई का शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि शॉर्ट नोटिस इसलिए आपको देना पड़ा है क्योंकि हम लोग 5, 7, 10 दिन के लिए आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उसी में अपने दोस्तों से मिले, तो मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इट इज़ प्लेजर चौर साहब। अदनान भाई, मुझे सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताइएगा कि क्या कर रहे हैं नौजवानों के लिए आप? चौर साहब, ये स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप न्यूली बॉर्न डिपार्टमेंट है जो वज़ीर आला साहबा ने जब पिछले साल टास्क फोर्स बनाई, तो ये टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के जितने अदारे थे उनकी ओवरसाइट के लिए और उनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए और वज़ीर आला साहबा के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई थी। और जो हमारी पहली रिकमेंडेशन थी उसमें ये हमने रिक्वेस्ट की थी वज़ीर आला से, और वज़ीर आला साहबा का ये अपना भी विजन था कि स्किल्स डेवलपमेंट पे काम किया जाए, और स्किल्स डेवलपमेंट ही इस टास्क फोर्स का प्राइमरी जो था मैंडेट था। तो जितने पंजाब में टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स थे, जैसे टेफ्टा था, टेफ्टा हमारा पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके 380 अदारे हैं। फिर हमारे पास पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल है जिसके तकरीबन 200 अदारे हैं। फिर हमारे पास पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड है जो एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करती है। फिर एक पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये सारे अदारे जो डिफरेंट सेक्टर्स में टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में काम कर रहे थे, इनको अंडर सेम एडमन कमांड में ला के वज़ीर आला साहबा के विजन के मुताबिक ये नया डिपार्टमेंट स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कायम किया गया, जिसके प्लेटफॉर्म से फिर बेशुमार इनिशिएटिव्स जो हैं वो पिछले साल से लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला साहबा ने जो हमारे एग्जिस्टिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के अदारे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी पिछले साल काफ़ी फंड्स दिए हैं, लैब्स अपग्रेड हो रही हैं, नए करिकुलम आ रहे हैं, नई ट्रेनिंग्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके भी और पब्लिक सेक्टर के साथ मिलके भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। पंजाब की आपको पता है कि 150 मिलियन आबादी है, उसमें 65% आर बिलो द एज ऑफ 30, और वो भी जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो 30 साल से कम उम्र के हैं, उनकी भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। कोई 5 लाख के करीब बच्चा ग्रेजुएट होता है, कोई 80,000 के करीब बच्चा जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाता है, और बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल में रजिस्टर ही नहीं हुए, और फिर ऐसे भी बेशुमार बच्चे हैं जो मैट्रिक से पहले स्कूल छोड़ जाते हैं। तो वज़ीर आला साहबा का ये विजन था कि मैंने पंजाब के इन नौजवानों का हाथ थामना है। ये जब डिग्रियां कर दिए तो ये बेरोज़गार घर में ना बैठें, ये मुल्क की इकॉनमी में, पंजाब की इकॉनमी में अपना हिस्सा डालें, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं, अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे करें, और उसके लिए रियासत के तमाम वसाइल वज़ीर आला साहबा ने कहा कि मैं इन बच्चों के लिए उनका रुख इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है वो मोड़ दूंगी, और ये अवेलेबल हैं रियासत के वसाइल। जैसे उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में आपने देखा कि होनहार स्कॉलरशिप्स आए, मिसिंग फैसिलिटीज़ में पंजाब के तमाम स्कूलों में काम हुआ, लैपटॉप्स दिए गए। ये भी प्रवास कार्ड जैसी स्कीमें और स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क़याम वज़ीर आला साहबा के उसी विजन की कंटिन्यूशन है। ये वही लेगेसी है जो वो चाहती हैं कि इन बच्चों को वो स्किल्स दी जाएँ जो आज के ज़माने में रिक्वायर्ड है। अब एक बच्चा अगर ग्रेजुएट हो जाता है, जो 5 लाख बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो जाते हैं, बदकिस्मती से दुनिया में जो एम्प्लॉयर्स की जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, और हमारे बच्चे उन स्किल्स के साथ अलाइन नहीं है। ये बदकिस्मती है। हमें वो शॉर्ट टर्म ब्रिजिंग कोर्सेज लाने पड़ते हैं जिनको ऑफ़र करना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ज़िम्मेदारी है, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपना किरदार अदा कर रही है। जैसे IT सेक्टर में आप देखें
کہ پہلے ہم نے چیف منسٹرز کے IT انیشیٹو کے تحت 6 اسکلز جو تھیں وہ آئیڈینٹیفائی کی، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا انالیسز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، پائتھن جیسی لینگویجز کے ساتھ انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کے ساتھ یہ کورسز ہم فری جو ہیں وہ کروا رہے ہیں. اسی کے فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کی سے جو ہم نے سروے کیا، جو ان کی ٹریسیبلٹی اسٹڈیز کی، اس کے بعد پھر ہم نے ایک چیف منسٹرز ایڈوانس IT ٹریننگ اب شروع کر دی ہے، جو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کریں، جس میں ہم نے پھر فردر 10 جو ہیں اسکلز وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ جو پریکٹیکل سکلز ان بچوں کو چاہیے. یہ میں صرف IT کے بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے انڈسٹری خود وہ ٹریننگ کروائے گی، اور وہ ٹیلر میڈ ٹریننگ ہوگی جس کو آپ کہہ لیں سکلز بوٹ کیمپ، رائٹ. اور بچے وہاں پہ IT کے وہ کورسز کریں گے اور انڈسٹری پھر ان کو ریٹین کرے گی. یہ 5000 بچوں کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے نا، یہ صرف کتنی دیر کا ڈیوریشن ہوگا اس کا؟ مطلب اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ کب آپ نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور اب تک کتنے ایسے بچے ہیں جو پریکٹیکلی اس میں یہ ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں، یا کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ دیکھیں، پچھلے سال میں ہمارا جو TVET سیکٹر ہے اس نے مل کے 2 لاکھ بچوں کو ٹرین کیا تھا. 2 لاکھ بچوں کو ٹرینڈ کر چکے ہیں. 2 لاکھ بچوں کو پچھلے 1 سال میں ہمارے انٹائر TVET سیکٹر نے، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اور ہمارے پبلک سیکٹر کے اداروں میں، اور جس میں سے جو صاحب 1,14,000 بچے ان کو جابس مل گئیں. اور اس میں ایک منٹ یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ. میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ ذمہ داری کب سنبھالی تھی؟ یہ ہم نے جولائی 2024 میں، جب میں چیف منسٹر ٹاسک فورس، مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ 1.5 سال مائنس پلس نہیں ہوا یا ہونے والا. ہاں. تو 1.5 سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی جا چکی ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے بچے؟ 1,14,000 بچے جو ہیں اس میں امپلائڈ ہو چکے ہیں ان ون فارم، چاہے وہ انٹرنیشنل پلیسمنٹ تھی، چاہے لوکل پلیسمنٹ تھی، چاہے انٹرپرینورشپ تھی. اور اس میں سے ہمارے 19,000 بچے پچھلے 1 سال میں باہر جا چکے ہیں. چٹا صاحب، اگر کل کو آپ کے اوپر آپ کی جو مخالف پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگا دیں کہ یہ تو خواب عمران خان کا تھا کہ ہم لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دیں گی، تو پھر وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اور آپ دے رہے ہیں، کاپی تو کر رہے ہیں نا ان کو. جی انہوں نے صرف باتیں کی تھیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ ڈلیور کر رہی ہیں، چاہے وہ ان کے اپنا چھت اپنا گھر والے خالی نعرے تھے. وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 1 لاکھ سے زیادہ گھر آپ کو پتہ ہے 1 سال میں بنا کے دکھا دیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ ٹارگٹ ڈبل ہونے جا رہا ہے. ہم آپ 2.5 سے 3.25 لاکھ بچوں کو 2.5 سے 3.25 لاکھ بچوں کو ہم اس سال ٹرین کرنے جا رہے ہیں. اور اگر اتنے بچوں کو ٹرین کرنے جا رہے ہیں اور ان میں سے 60-70% بھی جاب مل گئی تو 2 لاکھ بچوں کو مزید جاب مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری جتنی ٹریننگ ہیں یہ ساری آؤٹ کم بیسڈ ہیں. اس میں کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہے جس پہ پراپر اسٹڈیز نہیں ہوئی ہیں اور جس کو ٹریننگ کو کرنے کے بعد بچے دوبارہ بے روزگار رہیں گے. ایسا ویژن اس میں بالکل نہیں ہے. چیف منسٹرز کا یہ ویژن ہے کہ آؤٹ کم بیسڈ ٹریننگ کرانی ہے، بچوں کو ٹرین کرنا ہے اور پلیس کرنا ہے، تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ ایک ان امپلائڈ سٹیزن سے امپلائڈ اینڈ امپاورڈ سٹیزن کے طور پہ وہ سامنے ابھرے ہیں. اور اس میں ہم بے شمار سیکٹرز میں جو سب کام کر رہے ہیں. چیف منسٹر کے اس ویژن کے تحت ہم نے پچھلے سال پنجاب کے 5 اضلاع میں 24 کنسٹرکشن لیبس بنائی. اور کون کون سے اضلاع ہیں سر؟ جو پچھلے سال ہم نے بنایا یہ تھا گجرانوالا تھا، میاں والی سب تو پہلے اپنے شہر گجرانوالا بڑا انڈسٹریل ہب ہے. جی. بھکر تھا، ملتان تھا، اس طرح اور بھاولپور تھا. یہاں پہ 5 اضلاع میں بنایا. وہ کنسٹرکشن لیبس میں چوہدری صاحب ہم نے ویلڈرز، الیکٹریشینز، پلمبرز، یہ جو ٹائل فکسرز ہیں، مستری، اور ان تمام میں سب سے زیادہ جاب ان تمام چیزوں میں اور پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا میں. آپ تو خود ہالینڈ سے، سر یورپ میں ملتے نہیں ہیں ہمیں ٹائلز لگانے کے لیے، یہ چیزیں کرنے کے لیے، اور گھنٹے کے وہ ہم سے 15 20 یورو لیتے ہیں. میسنرز جو بریکلیئرز ہوتے ہیں، وہ پینٹر، اسٹیل فکسر، اسکیف ہولڈر، شٹنگ لگانے والے، اور ان کی اتنی ڈیمانڈ ہے. میں اس پہ آگے آ کے بتاتا ہوں. جی پلیز. اور ان سب کی سرٹیفکیشن ساتھ ہم نے تکامل سرٹیفکیشن کی. تکامل سرٹیفکیشن ہمیں کاسٹ کرتی ہے تقریباً $50. اور ان بچوں کو اسٹائپنڈ بھی گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے کہ یہ کورس میں آئیں، $7,500 مہینہ لیں. جب یہ اپنا کورس کمپلیٹ کریں تو ان کو تکامل سرٹیفکیشن بھی ہم دیں گے اور پھر ان کو باہر بھی ہم بھجوائیں گے. کیا بات. اور یہ 24 لیب پنجاب میں پچھلے سال سے کام کر رہی ہیں. پھر ہم نے ہاسپٹیلٹی کی اسٹیٹ آف دا آرٹ پہلی لیب بنائی، اور اس میں ہم نے UK کی CTH ایوارڈنگ باڈی کا کورس جو ہے وہ 6 ماہ کا 3 کورسز ہیں، فرنٹ ڈیسک ریسیپشنسٹ، کلنری اسکلز اور ہاؤس کیپنگ کے، جو اور کورس کروا رہے ہیں. وہ کورس کروا رہے ہیں. اور اس کی فیس جس کی ہمیں سرٹیفکیشن کی کاسٹ £190 پے کرنی پڑتی ہے پر کینڈیڈیٹ. اور وہ ویلڈ ہے پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں. CTH UK کی ایوارڈنگ باڈی، انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ کوالیفیکیشن ہے.
اور جو صاحب اس میں ہم صرف ان بچوں سے 37,000 روپیز چارج کریں پرائیویٹ پورے کورس کے. پورے کورس کتنی دیر کا کورس ہے وہ اگر بچے سن رہے ہیں تو؟ 6 months کی ٹریننگ ہے پلس 2 months پلیسمنٹ ان میریٹ، اواری، فلیچز، KFC، میکڈونلڈ، اور اس میں بھی 70-80% بچے جو پہلا بیچ کمپلیٹ ہوا تھا وہ ریٹین ہو گئے ہیں. واہ. اور ان کی بھی انٹرنیشنلی بڑی ڈیمانڈ ہے. اب اس سال چیف منسٹرز کے اس ویژن کے تحت 5 اور اضلاع میں جا کے وہی لیبس ہم بنانے لگے ہیں ہاسپٹیلٹی کی. تو یہ کنسٹرکشن میں، ہاسپٹیلٹی میں، IT میں، ایک اور سیکٹر ہے ہمارا BPO. آپ جیسے جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو کمپنیز ہیں وہ اپنی بزنس پروسیسنگ جو ہے اس کو آؤٹ سورس کر دیتی ہیں. انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت بڑا پلیئر تھا. آپ خود وہاں بیٹھ کے اگر کسی مطلب کمپنی کو کال کریں تو ان کی کال آنسر اور ہوتی ہے یا فلپین سے یا ویتنام سے یا انڈیا سے. تو یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن تھا، کیونکہ ہمارے پاس 4th لارجسٹ انگلش اسپیکنگ یوتھ ہے پنجاب میں پوری دنیا میں. آپ کو پتہ ہے 4th لارجسٹ پاپولیشن آف انگلش اسپیکنگ یوتھ. چوتھے بڑے نمبر پہ ہیں ہماری انگریزی بولنے والے بچے پوری دنیا میں. اور یہ بچے جو ہیں ان کا ایکسنٹ بڑا اچھا ہے. تو ہماری جو 4-5-6 بڑی کمپنیز ہیں جو آؤٹ سورسنگ میں کام کر رہی ہیں پوری دنیا میں، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پروگرام ڈیزائن کیا. پنجاب کے 5,000 بچوں کو وہ جو 1 month کی ٹریننگ دیں گے، اور اس کے بعد یہ ہمارا پروگرام لانچ ہو گیا یہ بھی. اور اس میں وہ بچوں کو ریٹین بھی کریں گے، ساتھ جاب بھی دیں گے، اور 1 lakh منیمم سیلری ہے. تو ان بچوں میں صرف یہ نہیں آئے گا کہ جب وہ BPO سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو وہ جی کسی کال کا جواب دے رہے ہیں. ہوگا کیا، آپ کا ایک بچہ اس پروسیسنگ آؤٹ سورسنگ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کا مسئلہ حل کر رہا ہے. فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے باکشائر میں بیٹھ کے کہ جی میرا تو وائی فائی براڈ بینڈ کام نہیں کر رہا، تو وہ اس کے ساتھ کنورزیشن میں انگیج ہوگا، اس کا مسئلہ حل کرے گا، اس کو A to Z اپنی پوری پروڈکٹ کا نالج ہوگا، اس کی لنگوسٹک سکلز جو ہیں کتنی امپروو ہوں گی، ڈسپیوٹ ریزولیشن، کنفلکٹ مینجمنٹ، کانفیڈنس اس کو کہاں لے کے آئے گا. اینڈ دیٹ کانفیڈنس اینڈ دیٹ ایکسپوجر will open up pathway for many different options. اور یہ بھی پنجاب کو ان بچوں کو ہم اپرچونٹی دے کے جا رہے ہیں کہ یہ فری ٹریننگ بھی ہوگی اور فری پلیسمنٹ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سو ایڈوانس IT ٹریننگ، BPO سیکٹر، کنسٹرکشن سیکٹر، ہاسپٹیلٹی سیکٹر، نرسنگ اسسٹینٹس، نرسز، ایلڈرلی ہیلتھ کیئر گیورز، جہاں جہاں پہ ہمیں ڈیمانڈ نظر آتی ہے نا چوئی صاحب، ہم اپنی ٹریننگ کو اس ڈیمانڈ کے ساتھ لنک کریں. یہی ویژن ہے چیف منسٹر صاحبہ کا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی ڈیمانڈ ہوگی آپ اپنے بچوں کو وہی ٹریننگ دے کے وہاں پہ بھیجیں گے. اچھا، ہمارا جو ٹارگٹ تھا نا پاکستان کا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ ہمارا ٹارگٹ تھا، سعودی عرب ہمارا ٹارگٹ تھا. اب بھی ہمارا ٹارگٹ وہ ہے یا اب ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ یورپ ہے، لاطین امریکہ ہے، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا. جو صاحب ہمارا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے، ہمارا ویژن کیا ہے، جی چیف منسٹر کہتی ہیں ہم نے پنجاب کو اسکلڈ مین پاور کا ہب بنانا. ہمارے پاس پاپولیشن ہے، دنیا کے پاس پاپولیشن نہیں ہے. یہ ہمارا ایڈوانٹیج ہے. ہم اس کو اپنی ایک اپرچونٹی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور ایک تھریٹ بھی بنا سکتے ہیں. اگر ہم اپنی ان بچوں کو بہتر ٹریننگ دیں گے، مین پاور ایکسپورٹ کریں گے، دے ول ارن ریمیٹنسز فار پاکستان، دے ول بیکم سورس آف پرائڈ فار پاکستان. پاکستان کے ایمبیسیڈر بنیں گے، پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنیں گے، ہماری مین پاور ایکسپورٹ بزنس بڑھے گا. لیکن اگر یہ بچے نہیں، اگر یہ ہم کریں گے ٹرین، تو یہ بے روزگار بنیں گے، یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کا حصہ بنیں گے، یہ فرسٹریٹڈ ہوں گے، یہ کرائم میں جائیں گے، یہ بوجھ بنیں گے. تو ہمارا ٹارگٹ ہے پوری دنیا. لیکن اب یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی ہم پوری دنیا میں بندے بھیج دیں گے. اب آپ خود ہالینڈ سے ہیں، اب ہالینڈ کی اپنی ایک ویزا رجیم ہے. اب انہیں جب پلمبر چاہیے تو انہیں یہ نہیں چاہیے کہ یہ پلمبر کتنا اچھا ہے، اس پلمبر کو ڈچ لینگویج آنی چاہیے. ٹھیک. اور اس کے بعد ہالینڈ کا اپنا ایک ویزا پروسیس ہے. ان کا جو ہے ہالینڈ کا جو ورک پرمٹ ہوگا اس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گی، ایک ٹائم سکیل ہوگا. تو جو بچے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ جی میں نے ہالینڈ میں جانا ہے، تو ہالینڈ میں جو ہے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ لاجسٹکس کی ہے. آپ ایک ٹریڈ ہب میں IT کی ہے، اس کے بعد یہ جو ہے کنسٹرکشن سیکٹر کی ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہاسپٹیلٹی کی ہے، ایلڈرلی ہیلتھ کیئر گیورز کی ہے. لیکن جو بچے اب ہالینڈ جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہمارے ان ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں جائیں، وہاں کی ووکیشنل ایجوکیشن لیں، ساتھ لینگویج لرن کریں، ساتھ ان کی ویزا رجیمز کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. تو
یہ ساری چیزیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی کیونکہ ویزا رجیمز آر ویری ٹف اینڈ وی کین ناٹ انفلوئنس, وی کین ٹرائی ٹو میٹ دیئر ریکوائرمنٹس کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا, اور ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. سعودی عربیہ ایک ایسا مسلم ملک ہے, ہمارا بھائی ہے, اور ان کے ہمارے ساتھ ہسٹورک ریلیشنز بھی ہیں, ہمارے 25 لاکھ لوگ وہاں پہ پہلے موجود بھی ہیں 2.5 ملین. جی, اور ابھی ہم وہاں ہو کے بھی آئے. ہم نے اسکلز ڈیولپمنٹ, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ویژن کے مطابق گورنمنٹ آف پنجاب سعودی عربیہ میں گئی. ہم نے مین پاور ایکسپو میں اپنا باقاعدہ سٹال لگایا, ہم نے میٹ اینڈ گریٹ ایونٹس کیے. دمام میں, ریاض میں, جدہ میں ہم نے سعودی امپلائرس کو بلایا, ہم نے اپنی پریزنٹیشنز دیں لائک اینی پرائیویٹ کمپنی کہ ہم پنجاب میں اس طرح کے بچے ٹرین کر رہے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, آپ کو جو ڈیمانڈ چاہیے آپ ہم سے بات کریں, ہم اپنی ٹریننگز کو آپ کی ڈیمانڈ کے ساتھ الائن کریں گے, اور ہم کنگڈم کی ترقی میں حصے دار بننا چاہتے ہیں. ہم آپ کے پاس 1960 70 80 والی ان پڑھ اور ان اسکلڈ لیبر نہیں بھیجنا چاہتے, صرف ڈرائیور نہیں بھیجنا ہم چاہتے, وہ بچے بھیجنا چاہتے ہیں جو آپ کی جو ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 ہے اس کے مطابق جو آپ کو لیبر چاہیے, وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ ویژن. اور انہوں نے دے ور ویری ہیپی ٹو نو دس کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یقین جانیں کہ ہمیں اس 3 دن کی ایکسرسائز سے 43,500 بچوں کے MOUs 51 کمپنیز نے سائن کیے, اور اب 51 کمپنیز نے 43,500 بچوں کے MOU سائن کیے, جس میں نرسز بھی تھیں, ایلڈرلی ہیلتھ کیئر گیورز بھی تھے, ہاسپٹیلٹی بھی تھی, لاجسٹکس بھی تھی, ہائیڈرو کاربن سیکٹر بھی تھا, کنسٹرکشن سیکٹر بھی تھا, ڈرائیورز بھی تھے. تو ہم تو ہر طرح کے بچے بھجوانا چاہتے ہیں نا, ہمارے پاس ڈرائیورز بھی بہت ہیں, ہیوی مشینری آپریٹرز بھی. تو اس پہ آ کے پھر ہم نے اپنی ٹریننگ کو آئیڈینٹیفائی کیا, چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا, ہم سب بیٹھے, اب ہم اپنی جتنی ٹریننگز کیپیسٹیز ہیں ان کو الائن کر رہے ہیں اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ اب کنگڈم میں ہمارے پاس پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی بڑا اچھا ہے, ڈیمانڈ بھی ہے. صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ٹریننگز کو ان کے معیار کے مطابق کریں, اور جو ہے میکسیمم بچوں کو آپ جب یہ کریں گے, کیونکہ پوری دنیا میں اگر آپ ٹرین لوگوں کو بھیجتے ہیں تو اس کی آلویز ضرورت بھی ہوتی ہے. ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینا جی, ہمیں کہا جا رہا ہے. اچھا عدنان بھائی, مجھے ذرا ایک بات بتائیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اٹلی میں, اس سے پہلے یہ مرکز کا ہے لیکن کیونکہ ظاہر ہے مرکز ہو یا پنجاب ہو, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ اٹلی میں 10,000 ہنرمند لوگوں کو بھیجنے کا ایک معاہدہ سائن ہوا ہے. ایک تو ذرا یہ بتائیں کہ وہ مرکز کا ہے, لیکن کیا مرکز اور پنجاب ایک پیج پر ہیں اس معاملے میں؟ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ مل کر کام, یا وہ والا بھی کیا ہے, کہانی کیا ہے؟ مرکز اور پنجاب بالکل ایک پیج پہ ہیں جی. مرکز پنجاب مرکز کا حصہ ہے, اور کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, کچھ پروونسز کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جو کراس بارڈر زیادہ تر ایشوز ہوتے ہیں جس میں انٹرنیشنل ایلیمنٹ آتا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہیومن ریسورسز منسٹری ہے یا اوورسیز پاکستان منسٹری ہے, انہوں نے پچھلے دنوں میں MOU سائن کیا تھا اٹلی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی ہر سال سیزنل ورکرز امپورٹ کرتے ہیں وہاں کی ایگریکلچر انڈسٹری کے لیے. تو اگر وہ ڈیمانڈ فلٹر ہو کے ہمارے پاس آئے گی تو پنجاب از ریڈی ٹو پرووائڈ دیٹ لیبر. واو, کیونکہ ظاہر ہے وہ اینڈ آف ڈے پہ لوگوں نے تو پورے ملک سے جانا ہے نا, مرکز کا منصوبہ لیکن پورے صوبے سے جانا. مرکز تو پلان کرے گا نا, اصل تو اسٹیک ہولڈر سارے پرومسز ہوں گے, اور اس میں پنجاب کی کیونکہ 60% پاپولیشن ہے تو سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ پنجاب دے گا. کوئی ایسی ٹریننگ, پنجاب کا یہ چیلنج ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے, ہمیں جو ڈیمانڈ آئے گی ہم نے اپنی ٹریننگز کو اس ڈیمانڈ کے ساتھ الائن کرنا ہے, اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ٹریننگ پرووائڈ کرنی ہے, اور ان کو اس ڈیمانڈ کے ساتھ اس طریقے سے لنک بھی کرنا ہے کہ ان بچوں کی جو بیرون ملک ملازمت ہے وہ آسان طریقے سے اس کا انتظام ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا کہ آپ سعودی عرب گئے 3 دن میں, اور آپ نے 51 کمپنی سے وہاں پر سگنیچر کی ہے, سائن کیے, لوگ جائیں گے. اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کر ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور بچوں کو اس لحاظ سے ٹرین کر کے. جی, ابھی فوراً ہمارا انشاءاللہ یہ جو اب ہم پرواز کارڈ لانچ کر لیں گے, جی, تو جیسا پھر ہمارا پلان ہے کہ ہم قطر جائیں, عمان جائیں, کویت جائیں, وہاں پہ بھی جا کے ہم بالکل اسی طرح کی ایکسرسائز کریں گے. پھر ہم یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ, ان کی ایوارڈنگ باڈیز کے ساتھ, اور آسٹریلیا کی ایک ایوارڈنگ باڈی کے ساتھ, اور ایک جو ہے سعودی عربیہ میں ارامکو کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اور سرٹیفائڈ جو کورسز ہیں
ان کو پنجاب میں ہم انٹروڈیوس کر سکیں. جیسے ابھی ہم سعودی عربیہ گئے تھے تو ہم نے ہائیڈرو کاربن سیکٹر میں وہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز دیکھی ہیں, ہیوی مشینری آپریٹرز میں دیکھی ہیں. تو ہم UK کی 2 اوارڈنگ باڈیز ہیں, ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں, ان سے بھی انشاءاللہ جلدی ملاقات کریں گے. پھر آسٹریلین ایک اوارڈنگ باڈی کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. اس طرح ایک جرمن اوارڈنگ باڈی کے ساتھ بھی ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں, ٹیپٹا ان کے ساتھ مل کے کچھ کورسز آفر کر رہے ہیں. تکامل سرٹیفکیشن آپ نے پہلے ہم نے آپ کو بتایا, تکامل از سعودی اسکل ٹیسٹنگ ایجنسی. سعودیز خود ہی تکامل کے ذریعے ہمارے بچے کو پاکستان میں کام کرتے ہوئے, ان کے سینٹرز ہیں, ہمارے انسٹیٹیوٹ ایکریڈیٹڈ ہیں جہاں پہ وہ بچہ اسکل ویریفیکیشن کے لیے جاتا ہے اور وہ یہاں سے اپنی اسکل ویریفائی کر لیتے ہیں کہ جی جس بچے کو وہ تکامل سرٹیفکیشن دے دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کی اسکل انہوں نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے بچے کی ویریفائی کر لی ہے, تاکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ بچے کے پاس وہ اسکل نہیں ہے جس کا آپ نے ہم سے پرومس کیا تھا. تو ہم اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کے بھی سارے بچے تکامل سرٹیفائڈ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ڈیمانڈ آئیں گی جس میں تکامل سرٹیفکیشن مینڈیٹری ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف پنجاب پے بھی کرے گی, ارینج بھی کرے گی, اور اسی کے مطابق بچوں کو جو ہے ہم آفر کریں گے فار اسکریننگ. پرواز کارڈ کیا ہے, ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں کہ یہ ہے کیا اور یہ کن کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ کیا صرف وہ لوگ جن کو آپ ٹرین کریں گے, یا جن لوگوں کے پاس آلریڈی کہیں جاب مل گئی ہے دوسرے ملک میں, ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ پرواز کارڈ کیا ہے؟ بڑا سمپل بات ہے. جو ابھی جب آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ہے, اس میں زیادہ تر ابھی تک بدقسمتی سے میں کہتا ہوں کہ لو اینڈ جو غریب بچے ہیں یا لوور مڈل کلاس کے ہیں, ان ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن میں وہ آتے تھے. جی. پھر ان کی بیرون ملک ملازمت کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے. ٹھیک. جب ہم نے وہ سروے کروایا نا, ہمیں سینئر منسٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ ایک سروے تو کریں, سیمپل اسٹڈی تو کریں کہ کتنے بچے جو ہیں ان کے جو باہر جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں باہر جانے کے لیے. تو جب ہم نے وہ سروے کروایا تو یقین جانیں 80% بچے اپنی سکلز سیٹ کمپلیٹ کر چکے تھے. ٹھیک. اور اس کے بعد وہ باہر جانا بھی چاہتے تھے, ڈیمانڈ بھی تھی, لیکن جو خرچہ آتا ہے باہر جانے میں وہ ان کے پاس نہیں. اب سارا کام وہ کر چکے ہیں, جان لی پیسے کوئی جان لی پیسے کوئی نہیں. پیسے کیا چاہیے آپ کو؟ مینڈیٹری ہے, اگر آپ ایجنٹ کو پیسے نہیں بھی دے رہے جی تو آپ نے ٹکٹ لینی ہے, آپ نے تکامل سرٹیفکیشن اپنی اسکل ویریفائی کروانی ہے, آپ کو میڈیکل جو ہے خلیجی ممالک میں جانے کے لیے اسپیشل میڈیکل اس کی فیس ہے. تو یہ منیمم 3-4 لاکھ روپیہ تھا. تو ہم نے بچوں کو, وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ اگر بچے نے ہنر سیکھ لیا اور اس کے پاس بیرون ملک ملازمت کے مواقع موجود ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے نہ جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں. تو پرواز کارڈ وہاں پہ ایز اے سولوشن ہے کہ آپ پرواز کارڈ اپلائی کریں. پرواز کارڈ آپ کو تمام یہ خرچے جو آپ کو باہر جانے کے لیے چاہیے, جو میں نے پہلے بریک ڈاؤن کیے, وہ سارے پرواز کارڈ کے ذریعے آپ پے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے کوئی سود اس پہ نہیں دینا. اچھا, یہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے اس پہ؟ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, انٹرسٹ فری ہے. فار ایگزامپل ماں باپ جو تھے وہ اپنے بچوں کو باہر بھجوانے کے لیے, پنجاب کے دیہاتوں میں یہ عام کہانی ہے کہ یہ زیور بیچ دیے, اپنے مویشی بیچ دیے, اپنے رشتے داروں سے پیسے لیے, قلعہ بیچ دیتا وہ جو جن, اور پھر کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھ گئے. سعودی عربیہ کے ویزا 10-11 لاکھ روپے کا خریدا اور وہ ایجنٹ نے آزاد ویزا کہہ کے وہ سیل کر دیا. آزاد ویزے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سعودی عرب میں پہنچے, وہاں جا کے جاب کوئی نہیں ہے, تو گورنمنٹ آف پنجاب جاب بھی ڈھونڈ کے دے گی, ہنر بھی سکھائے گی, باہر جانے کے لیے آپ کے ماں باپ کی جگہ پہ آپ کو پیسے بھی دے گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہنر سیکھنا ہے, جاب لینی ہے, باہر جانا ہے. 3 مہینے کے بعد آپ کی سیلری سے کا 30% سے کم جو ہے آپ کی قسط ہوگی, اور آپ اگلے 15 مہینوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کو وہ پیسے واپس کر دیں گے, تاکہ جو دوسرے بچے ہیں وہ پیسے استعمال کر کے تو وہ بھی باہر جا سکیں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سال کا چیف منسٹر صاحبہ کی یہ واضح ہدایات ہیں کہ 1 لاکھ بچہ جو ہے وہ ہم باہر بھجوائیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اس ویژن کو اور ان کی ان ڈائریکشنز کو اچیو کریں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 43,500 بچوں کا MOU ہمارے ساتھ آلریڈی سائنڈ ہے. ہمارے ادارے جو ہیں ٹیپٹا کے, PVTC کے, پرائیویٹ سیکٹر کے, ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے سیکٹرز ڈیوائڈ کر دیے ہیں. ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا دی ہے کہ کون کس سیکٹر میں زیادہ ٹریننگ ڈلیور کرے گا, اور ٹریننگز ہوں گی ڈیمانڈ کے ساتھ الائن. یہ نہیں ہوگی کہ ڈیمانڈ کچھ ہو اور ٹریننگ کچھ ہو, یہ بالکل فرق, ڈسپیرٹی ختم ہوگی. دوسرا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارا ایک چائنا کا وزٹ تھا. چائنا کے TVET سیکٹر نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, اس میں بھی ہمارا پورا TVET سیکٹر, نیپٹیک سب ہم گئے. اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ چائنا کے کوآپریشن سے پنجاب میں 2 سینٹر آف ایکسیلنسز ہمارے جو ہیں وہ اگلے مہینے میں تیار ہو جائیں گے, جس میں ایک ٹیپٹا میں ہمارا سینٹر آف ایکسیلنس فار ای کامرس ٹریڈ,
اینڈ لاجسٹکس بننے جا رہا ہے. لاجسٹکس آپ کا ملک کا بڑا اہم True. شعبہ ہے ہالینڈ کا. لاجسٹکس میں یہاں بیٹھے ہی آپ کو امیزون کے اسٹور کے ویئر ہاؤسز پہ جو میکانزم ہوتا ہے وہ سارا ہم آپ کو سکھائیں گے پورا. ایسے لگے گا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے کسی لاجسٹک کے دنیا کے ماڈرن ویئر ہاؤس میں جا کے آپ فٹ ان ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراس بارڈر ٹریڈ, ای کامرس, پورے اسٹیپس, یہ سینٹر آف ایکسیلنس یہاں بننے جا رہا ہے. دوسرا الیکٹرک وہیکلس کے ٹیکنیشینس کا ایک سینٹر آف ایکسیلنس چائنا کی کوآپریشن سے ہم یہ جو ہے یہ ریلوے روڈ پہ ٹیپٹا کے کالج میں فیوچر کی گاڑیاں ہیں جو آنے والے گاڑی ان کے ٹیکنیشینس ابھی سے, لاجسٹکس ابھی سے, ہیوی مشینری آپریٹرز ابھی سے, کنسٹرکشن کے مشینری کے ابھی سے, ایگریکلچر مشینری آپریٹرز الحمدللہ وہ ابھی سے, ہاسپٹیلٹی, کنسٹرکشن, ایڈوانس آئی ٹی, بی پی او, ہیلتھ کیئر گیورز, نرسز کا کیا ہوتا تھا چوہے صاحب, ہمیں وہاں پہ بڑی ڈیمانڈ تھی, پنجاب نرسز پیدا کرتا تھا, ہم سب پوری دنیا کو نرسز چاہیے, لیکن کسی نے یہ فگر آؤٹ نہیں کیا تھا کہ نرس نو باہر کرنے واسطے رکاوٹ یہ تھی کہ سعودی اب نرس جو ہے وہ یہاں پہ 70-80 ہزار روپے کی تنخواہ پہ ہوتی ہے, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی نوکری بھی چھوڑے, جا کے ٹریننگ بھی کرے, جا کے وہ امتحان بھی پاس کرے, باہر سے وہ نوکری بھی ڈھونڈے, جانے کے اخراجات بھی لگائے, وہ اپنے گھر کا خرچہ چلائے گی کہ وہ یہ ساری چیزیں کرے گی. تو ہم نے کہا کہ جاب ہم لے کے آتے ہیں, اسکریننگ ہم کراتے ہیں, ایگزام آپ کا ہم کرواتے ہیں, فیسیں ہم آپ کی دیتے ہیں, این او سی گورنمنٹ سے ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں, آپ کی اسموتھ ٹرانزیشن ہم آپ کو کرواتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق گورنمنٹ آف پنجاب ایس ڈی ای ڈی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, اور ہم نے الحمدللہ جا کے کنگ ایڈورڈ میں, سمس میں اور باقی جگہوں پہ بھی ہم وہ اپنے جو ہیں اویئرنیس سیمینارز کر رہے ہیں, نرسز کو بتا رہے ہیں, اور 4 ٹریننگ پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو پرو میٹرک ایگزام ہے جو پاس کر کے آپ سعودی عربیہ میں جاب کی انٹائٹلمنٹ ہے آپ کی ہو جاتی ہے, وہ ایگزام جو ہے وہ بھی ہم گورنمنٹ آف پنجاب فری کروا رہی ہے. اور اس کے بعد ان کو جتنی ڈاکومنٹس ویریفیکیشن, اٹیسٹمنٹ تک جتنی چیزیں ہیں سب اس پرواز کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپے تک نرسز کو بھی ملیں گے. واو. یہ پرواز کارڈ اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کچھ نوجوان سن رہے ہیں کہ جن کے پاس ان کو صرف پرواز کارڈ چاہیے باہر جانے کے لیے, ہو سکتا ہے کسی کے پاس جاب لیٹر ہو, کسی نے آلریڈی وہاں پہ جاب کر لی ہو, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ 20 جنوری کو لانچ ہوگا. ٹھیک ہے. پرواز کارڈ کی پی ایس ٹی ایف کی ویب سائٹ ہے, یہ پوری جگہوں پہ ایڈورٹیز ہو جائے گی. اگر آپ او ای پی کے ذریعے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا او ای پی آپ کے لیے اپلائی کر دے گا. او ای پی کیا ہے؟ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر. گلف کنٹریز کے لیے یہ مینڈیٹری ہے, اسپیشلی سعودی عربیہ کے لیے. اگر اس کے باہر آپ کی جاب ہوگی ہے, آپ مجھے کہتے ہیں جی کہ میری تو ہالینڈ میں جاب ہوگی, میرا ویزا بھی لگ گیا, لیکن مجھے یہ جو چیزیں ہیں میرے پاس وسائل نہیں ہیں باہر جانے کے لیے, مجھے ٹکٹ بھی چاہیے, مجھے یہ مسلینس ایکسپینڈیچرز چاہیے. تو ہمارا 2 انڈر رائٹنگ اس میں. نمبر 1 جاب ویریفیکیشن, آپ کا امپلائر جینون ہے اور آپ کی جاب ہوگی اور آپ کے پاس ریکوائرڈ اسکل سیٹ موجود ہے, وہ ہم ویٹ کریں گے. اور اس کے بعد بینک آف پنجاب اس کو انڈر رائٹ کرے گا. انڈر رائٹ کیا کرے گا؟ آپ سے صرف ایک چیک لے لے گا پوسٹ ڈیٹڈ کہ چلیں آپ نے اگر 4 لاکھ لینا ہے, 5 لاکھ لینا ہے, 8 لاکھ لینا ہے, تو آپ اس کے جب آپ کی جاب سٹارٹ ہو جائے گی اس کے 3 مہینے کے بعد کی یہ چیک دے دیں. آپ اپنے نہیں دینے چاہتے, اپنے کسی رشتہ دار کے دے دیں. مطلب ٹوٹل گارنٹی جو وہ ایک چیک ہے, نہ کوئی قلعہ زمین دا, نہ مادہ زیور, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی زمین پلج کرانی ہے, نہ کچھ کرنا ہے, صرف آپ پہ اعتماد کرنا ہے. آپ سے ایک پرومس لینا ہے کہ آپ وہ پیسے جو ہیں باہر جا کے جب آپ اپنی جاب شروع کر لیں گے 3 مہینے کے بعد آپ واپس پیسے جو ہیں دیں گے, تاکہ آپ کے دوسرے بہن بھائی اس کا فائدہ اٹھا سکیں. یہ پرواز کارڈ بڑا ہی سمپل کانسیپٹ ہے کہ تھانوں قلعے شلے ویچن دی, جانور ویچن دی, دار چکن دی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے وسائل کا رخ آپ عوام کی طرف, آپ بچوں کی طرف موڑ دیا ہے. واو, سب دی ماں آ گئی ہے. ہاں جی. اچھا, یہ جو پرواز کارڈ ہے اس کی کتنی لمٹ ہے, اور یہ اس کو واپس کرنے کا جو طریقہ کار ہے؟ 10 لاکھ ہم نے رکھی ہے. ٹھیک ہے. کہ جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا میکسیمم نرسز ہائی اینڈ جاب ہے اس میں, ٹھیک, تو ان کو 10 لاکھ تک کی کاسٹ ہے. ٹھیک. تو وہ 10 لاکھ تک لے سکتی ہیں. کم سے کم میرا حال ہے 3-4 لاکھ جو لوگ جائیں گے, اور آپ جب چلے جائیں جاب شروع کر لیں, اس کے 3 مہینے کے بعد آپ کی اگلے 15 مہینوں میں واپسی ہوگی. اچھا, مطلب اگر آپ نے 10 لاکھ لیا ہے تو آپ نے اس کو 15 مہینے میں, پہلے 3 مہینے تو گریس پیریڈ ہے نا جاب شروع ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کی اگلی 15 مہینوں میں اقساط ہوں گی, اور 15 قسطوں میں. اور اس میں آپ نے بتایا کہ انٹرسٹ بھی کوئی نہیں ہوگا. کوئی انٹرسٹ نہیں, اور اس میں یہ بھی ہم نے میک شور کرنا ہے کہ اگر آپ 100 روپیہ لے رہے ہیں تو آپ کی قسط جو ہے وہ 30 روپے سے زیادہ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جتنی نوکری میں تنخواہ کما رہے ہیں اتنی ہماری قسط بن جائے, یہ نہیں ہوگا. تو وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ اس طرح ہے کہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے جو واپس قسط دینی ہے وہ 30% سے زیادہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے جی. چٹا صاحب, کوئی ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰੋਨੇ ਮੁਲਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਈਏ?
ہر سال 1 لاکھ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم 5 لاکھ لوگوں کا 500,000 بچوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا کہ آپ نے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ٹرینڈ کر ابھی کے ہمارے بھیجنا پاس 3.5 سال رہ گئے نا, 3 سال. جی. تو 3 سال تک انشاءاللہ یہ ٹرینور ختم ہوتے ہوتے 3 لاکھ بچے ہم جو آئیں گے. ونڈرفل جاب. That is the vision of the Chief Minister. تو پھر These are the very clear instructions of the Chief Minister کہ بچوں کی نوکریوں کا بندوبست کرنا, ان کو روزگار دلوانا ہے, ان کو بیرون ملک روزگار دلوانا ہے, اندرون ملک روزگار دلوانا ہے, ان کو انٹرپرینور بنوانا ہے, ان کو آسان کاروبار کے ساتھ لنک کرنا ہے, انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کرنی ہے. انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز جو صاحب اسی بھی ساری زندگی سنتے رہے. انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز جب میں ٹی ویٹ سیکٹر میں آیا تو پہلی بات یہ تھی کہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج, نہ ہماری انڈسٹری کا کوئی سیرا نظر آتا تھا, نہ اکیڈیمیا کا, نہ وہ لنک نظر آتا تھا. جب ہم ابھی چائنا میں گئے, چائنا کا ٹی ویٹ سسٹم از بیسڈ آن انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج. انڈسٹری نے ہر کالج کے اندر اپنی ٹریننگ فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں. تو ہم ایگزیکٹلی ان کا وہ ماڈل فالو کر کے تو پہلا ٹارگیٹ دوبارہ ہم نے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کیا. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ 21,000 SMEs جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. 21,000 SMEs, 36 انڈسٹری کلسٹر میں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کام کر رہا ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ ایک ورکنگ گروپ بنایا ہے کہ آپ کو کون سی سکلز شارٹیج ہیں, کون سی سکلز کا گیپ ہے. ہم اور آپ مل کے, انڈسٹری اور گورنمنٹ آف پنجاب مل کے وہ لیبز بناتی ہے, وہ کرکلم بناتی ہے, مل کے ٹرین کرتے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جب ہم ٹرین کر لیں آپ ان بچوں کو ریٹین کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ان کی اپنی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی اور بچے بھی ایگزیکٹلی وہ ٹرینڈ ہوں گے جس کی انڈسٹری کو ضرورت ہے. تو انڈسٹری یہ بلیم نہیں کر سکے کہ جی آپ جو پڑھا رہے ہیں اس کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ٹریننگ جو ہے اس کا جو سلیبس ہے وہ ہم اور انڈسٹری مل کے بنائیں گے. ٹرینرز کو ہم ٹرین کریں گے, ہم انڈسٹری سے بھی وہ ٹرینرز لیں گے, ہم باہر سے بھی وہ ٹرینرز ٹرین کروائیں گے. چائنا کا ہمارے ساتھ بڑا کوآپریشن ہے. انہوں نے جو اتنا ٹی ویٹ سیکٹر میں جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے ان کا یہ ویژن ہے کہ پاکستان اینڈ چائنا آر بردرلی اسٹیٹس, اور پاکستان ان کے بیلٹ روڈ انیشیٹو کے تحت CPEC کے تحت بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. تو انہوں نے اپنی ٹریننگ کے سارے ریسورسز ہمارے لیے کھول دیے. ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی, ٹریننگ آف دا ٹرینرز, لیبس, ڈیجیٹل کنٹینٹ, سلیبائی, کچھ بھی, سب کچھ وہ ہمیں دینے کو تیار ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے یہ بھی اسی سال انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ریئلٹی بنائیں گے, انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کو بھی ان ٹی ویٹ سیکٹر. اور اس کے بعد پھر آپ باقی بھی جو چیمبر آف کامرس ہے باقی سب کے ساتھ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں جہاں انڈسٹری کلسٹرز ہیں, وزیر آباد میں, سیالکوٹ, فیصل آباد کی میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے, آپ اس پہ نا جتنی باتیں کہیں گے نا وہ اتنی امپورٹنٹ تھی. یہ ٹیکسٹائل, چیف منسٹر نے آتے ہی شاہپورہ میں ٹیکسٹائل سٹی انٹروڈیوس کروایا. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بچیوں کو آپ ٹیکسٹائل کی ٹریننگ کروائیں, خاص طور پہ بچیوں کو, اور وہ بچیاں جو ہیں پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری ریٹین کریں. ابھی ایک چیلنج کے نام سے چائنیز انٹرپرائز ہے جو پاکستان میں آ کے انہوں نے اپنا مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپریشنز شروع کیے ہیں. چیلنج نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ انہیں اگلے 5 سالوں میں 20,000 کارکن چاہیے. 20,000 20,000 ورکرز چاہیے انہیں ٹو ورک اونلی ان ون انڈسٹری چیلنج. اور یہ آلریڈی ہم نے ان کے ساتھ شاہدارہ میں بھی ایک ٹریننگ فیسلٹی ہم نے ان کو دے دی ہے, اس کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں. ٹیفٹا وہ بچے ٹرین کرے گا. چیف منسٹر جو ٹیکسٹائل سٹی ہے اس میں بھی وہ بچے ٹرین ہو رہے ہیں. اب چائنیز کی کمپنیز جہاں جہاں جا رہی ہیں پوری دنیا میں, پیچھے پیچھے ان کی سکلز ڈیولپمنٹ بھی جا رہی ہے. اور ہمارے لیے یہ بڑا نادر موقع ہے کہ ہم ان سے سیکھیں, اپنی ٹریننگ فیسلٹیز کو اپ گریڈ کریں, ان کی انڈسٹری کے ساتھ الائن کریں, تاکہ ہمارے میکسیمم بچے جو ہیں وہ جہاں جہاں چائنیز انٹرپرائزز جائیں گی وہاں پہ بھی وہ مین پاور کا حصہ بنیں, یہاں پہ بھی وہ مین پاور جو ہے ہم ان کو پرووائڈ کریں. یہ نہ ہو کہ وہ یہاں پہ انڈسٹری صرف اس وجہ سے فلورش نہ کر سکے یار تھے کام کرنے والے بندے نہیں لبدے. ہمارے پاس لوگ بہت ہیں, ہم نے انہیں ٹرین کرنا ہے, ٹرین وہ کرنا ہے جس کی انڈسٹری کو ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں پہ بھی ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اور سکلز ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے, ٹریننگز کو الائن کر رہا ہے ڈیمانڈ کے ساتھ ملا کے. اور جہاں پہ وسائل کی کمی ہے وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ نے یہ بات اوپنلی سب کو کہی ہے کہ سارے وسائل جو ہیں وہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں. آپ نے اس ٹارگٹ کو میٹ کرنا ہے اور اپنی ٹریننگ فیسلٹیز کو جو ہے وہ امپروو کرنا ہے, لیبس کو اپ گریڈ کرنا ہے, ٹریننگ آف دا ٹرینرز کروانی ہے. سکلز ڈیولپمنٹ نے پوری میپنگ کر لی ہے. ہمارے پورٹل پہ آپ جائیں, آپ کہیں کہ جی مجھے آپ بتائیں کہ میاں چنو میں آپ کیا ٹریننگ کروا رہے ہیں. ہم میاں چنو کا سٹی آپ کے لیے کھولیں گے, ڈسٹرکٹ کھول دیں گے.
اس پہ ہمارے پبلک سیکٹر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے تمام ادارے سامنے آپ کے آ جائیں ڈیش بورڈ کے اوپر. اس ڈیش بورڈ کے اوپر وہ کون کون سے ٹریننگ کورسز آفر کروا رہے ہیں وہ آ جائیں گے. آپ کہیں گے جی آپ یہ فلاں ادارہ کھول دیں, اس ادارے کو جب ہم کلک کریں گے تو اس ادارے میں جتنے بچے رجسٹرڈ ہیں وہ آ جائیں گے, جتنے ہمارے ٹرینرز ہیں وہ آ جائیں گے, اس ادارے کی ساری جتنا اس کا ایریا ہے, جتنی اس کی ٹریننگ رومز ہیں, جو لیبز ہیں, سب کی فوٹوز آ جائیں گی. اب اس کو بھی ہم اگلے ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس لائیو اٹینڈنس ہو, ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہوں, ہم ان بچوں کو دیکھیں کہ اگر آج بچے نے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ویلڈنگ کی لیب میں 25 بچے آئے تھے, تو ہمارے پاس ان 25 بچوں کا لائیو ڈیٹا ہونا چاہیے, فیشل ریکگنیشن کے ذریعے یا بایو میٹرک کے ذریعے. ہم اس لیول پہ انشاءاللہ تعالی فزیکلی وہ بندہ وہاں پر موجود ہے, فزیکلی بندہ وہاں پہ موجود ہے کہ نہیں ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس ادارے کا بجٹ کتنا ہے, اس کو کتنے پیسے دیے گئے تھے اور اس نے کتنے بچے سکسیسفلی ٹرین کیے جو پلیس ہو گئے. تو یہ پورا ایک فارورڈ لکنگ ڈائنامک ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا جو چیف منسٹر کے ویژن کے عین مطابق ہے. اور یہ بھی انہی کے انسٹرکشنز ہیں کہ یہ لائیو پورٹل ہونا چاہیے اور مجھے نظر آنا تو چاہیے. ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لائیو پورٹل کا. اب سی ایم اگر یہ کہیں نا کہ مجھے بتاؤ ذرا بھکر میں آپ لوگ کیا کروا رہے ہو, تو بھکر میں 4 مہینے کے بعد سی ایم کو نظر آنا چاہیے کہ یہ بچے آج اس فیسلٹی میں یہ ٹریننگ لے رہے ہیں. ونڈرفل. ہمیں ایک شارٹ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, واپس آ کے پھر میں ذرا یہ بھی پوچھاں گا تہاڈے کولوں کہ تسی یہ نال پاکستان نو سرمایہ کتنا لے کے آ رہے ہو. بڑے بھائی جو ہیں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں بریک کے لیے. ویلکم بیک جی. چٹا صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں, ایت ساریاں گلاں ہو گئیاں, ملک چ پیسے کو کنے آن گے 5 سال بعد ہر سال. دیکھو ابھی ایک چیز تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو آلریڈی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جتنی محبت کا ثبوت اس ملک سے دے رہے ہیں میرے خیال میں تاریخ میں نہیں ہوں. حالانکہ منع کیا گیا کہ پیسے نہیں بھیجنے, ہاں جی مطلب ہنڈی نال بھیجنے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترسیلات ہر مہینے پہلے سے زیادہ آ رہی ہیں. اگر آپ کے یہ 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ یہاں سے جا کر وہاں پر جاب کریں گے تو 5 سال بعد پیسہ کتنا آئے گا پاکستان؟ سادہ سا فارمولہ ہے جی. ہم اگر 1 لاکھ بچہ باہر بھجواتے ہیں, 1 لاکھ بچہ $1000 پاکستان بھجواتا ہے, رائٹ, تو $1 ارب بنتا ہے. چلیں $1000 نہ بھجوائے, $500 بھی بھجوا دے تو $500 ملین بن جاتا ہے. تو ہر سال 500 ملین. پھر یہ تو ان کا فرسٹ انٹری لیول کی جاب ہے نا. ایسی اگر نرسز جاتی ہیں تو نرسز تو $2000 بھی کمائیں گی. جیسے جیسے ایکسپیرینس ہوتا جائے گا, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایوریج یورپ میں 4-5 ہزار یورو, اوبر ڈرائیور 4-5 ہزار یورو کما لیتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج لاسٹ منتھ پاکستان کی ریمیٹنس تھی $3.6 بلین. یہ دنیا کا واحد ملک ہے, دنیا کا واحد ملک ہے, میں 2 دفعہ یہ کہہ رہا ہوں, جن کی ریمیٹنس ان کی جی ڈی پی کا میجر پورشن, میجر کہ ہم وہ ملک ہیں جو انہوں نے جو مین پاور ایکسپورٹ سے اور اپنی لیبر کی وجہ سے اور اپنے ایکسپیٹس کی وجہ سے چل رہے ہیں. ہماری جی ڈی پی میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی بھیجی ہوئی ریمیٹنسز ہیں. تو ہم نے اس کو اسکیل اپ کرنا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے. ہم آپ کو میں اشور کرتا ہوں کہ ہم فلپائن سے بھی سیکھ رہے ہیں, ہم اپنے دوسرے کمپیٹیٹر سے بھی سیکھ رہے ہیں, ہم ان کے ماڈلز بھی دیکھ رہے ہیں. ہم اس سال ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے جو ایلڈرلی ہیلتھ کیئر گیورز, ڈومیسٹک ورکرز اور اس طرح کی چیزیں, جہاں پہ فلپین کی انڈسٹری آلریڈی جو ہے وہ ڈومیننٹ کرتی ہے. نرسز کا میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا, نرسز کی سٹارٹنگ سیلری $4000 ہے. اور اگر آپ آئرلینڈ میں بھیجنے میں کامیاب ہو گئے یا ویسٹ میں بھیجنے میں کامیاب ہو گئے یا جاپان میں, تو یہ $1 لاکھ سے نرسز کی تنخواہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹ از اے گیم چینجنگ پلان, اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے اور لوگوں کے لیے بہتر مستقبل کے لیے اور ان کے لیے باعزت روزگار کمانے میں جو وزیر اعلیٰ صاحبہ کی یہ کوشش ہے اس میں ہم سب کامیاب ہوں. یہی اس ملک کی ترقی کا راستہ ہے. شارٹ ٹرم میں ہمیں اپنی جو یوتھ ہے اس پہ ساری انویسٹ کرنی ہے, ان کی سکلز کو اپ گریڈ کرنا ہے. اور دنیا بڑی سب تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اے آئی نے سارے سیکٹرز تبدیل کر دیے ہیں. اب اے آئی کہنے کو تو اے آئی ہے, اب اے آئی کے اندر بھی بے شمار دوسری چیزیں ہیں کہ ہر انڈسٹری کی ایک اپنی اے آئی ہے, اور اس انڈسٹری ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. ہم ابھی سعودی عربیہ سے بھی یہی باتیں سمجھ کے آئے ہیں کہ اے آئی فار ایس ایم ایز, اور ہم ایک کورس ہے جو ایک اوارڈنگ باڈی ہے UK کی وچ از اسپیشلسٹ ان ڈیلیورنگ اے آئی ایجوکیشن فار سعودیز ایس ایم ایز. تو ہم ان سے بھی یہ بات کریں کہ ہم وہی کریکولم اڈاپٹ کریں جس کی اے آئی فار ایس ایم ایز فار کنگڈم میں جو ہے جو ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم اس میں بھی آئیں گے. پھر ڈیٹا اتنا زیادہ, آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا از بیسڈ آن ڈیٹا نو, اور جب ڈیٹا ہوتا ہے تو ڈیٹا سٹوریج وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں آ جاتا ہے, ڈیٹا انالیسز اس کی جاب ہے, بگ ڈیٹا مینجمنٹ کی جابز ہیں,
پھر سائبر سیکیورٹی ڈیٹا کو بریچ سے روکنے کے لیے جاب ہیں، پھر آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹس پائتھن کی جابز ہیں، پھر فن ٹیک کی جابز ہیں. ابھی ہم وہاں سے چائنا سے بھی یہ باتیں سیکھ کے آئے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سینٹر آف ایکسیلنس فار فن ٹیک بھی بنائیں گے بڑی جلدی پنجاب میں. ہم اس پورے سیکٹر کو جو ہے نا اس کا انٹرفیس تبدیل کر دیں گے کہ بچے اس سیکٹر سے اپنا سولوشن ڈھونڈیں، اپنی اسٹرینتھس دیکھیں کہ اگر میں نے BS IT کیا ہوا ہے تو مجھے کون سی فردر بریجنگ اسکل چاہیے جاب ڈھونڈنے میں، اور وہ فردر بریجنگ اسکل ان کو اسکلز ڈیولپمنٹ فری انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق پرووائڈ کرے گا. چاہے وہ IT ہے، چاہے وہ دوسرے سیکٹرز ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہے، جیسے ہم نے کہا جو ہے ہاسپٹیلٹی ہے، کنسٹرکشن ہے، لاجسٹکس ہیں، ڈرائیورز ہیں، آپ کے ہیوی مشینری آپریٹرز ہیں. جس چیز میں بھی ڈیمانڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب سے کوئی جو ہے وہ مدد نہیں مل رہی یا گورنمنٹ آف پنجاب کوئی ایسی ٹریننگ آفر نہیں کر رہی. گورنمنٹ آف پنجاب وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق وہاں موجود ہوگی، ریاست آپ کا ہاتھ تھامے گی، آپ کو وسائل دے گی، آپ کی مدد کرے گی. آپ بیرون ملک ملازمت کریں، آپ اندرون ملک پلیسمنٹ کریں، آپ انٹرپرینور بنیں، یہ ساری چیزوں میں ریاست کے وسائل آپ کے لیے اب حاضر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے صوبے کی وزیر اعلیٰ پہلی جو ہیں وہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. آپ نے مجھے بتایا کہ نرسز ظاہر زیادہ خاتون ہوتی ہیں. پھر آپ نے مجھے شیخ پورہ میں بتایا جو ٹیکسٹائل کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے. اس پورے یہ جو آپ تعداد بتا رہے ہیں 5 لاکھ، اس میں خواتین کا کتنا حصہ ہے؟ کیونکہ ایک میجر رول تو خواتین کا ہے، اور اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی وہ خاتون ہیں، اور اس وقت مقابلہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا میرا مقابلہ وہ اپنے چچا اور والد سے، اور والد صاحب نے تو بڑا کھلا کہا ہے اس دن کہ بھائی مجھے تو یہ دونوں کاٹ گئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ ذرا خواتین کا کتنا حصہ ہے اس میں؟ پہلی بات تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ والد کی اسٹیٹمنٹ شپ ہے، یہ والد کی قربانی ہے میاں نواز شریف کی، جی جس وجہ سے یہ جماعت آج بھی قائم ہے. انہوں نے True. ذاتی اتنی قربانیاں دیں اور اتنی سختیاں جھیلیں اور ان ٹراما سے گزرے جہاں سے گزرنا آسان نہیں تھا. اور اس وقت دنیا کے جو انٹرنیشنل سٹیج پہ جو سب سے سینئر ترین سیاستدان ہیں، 40 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اور ان کا ایک ویژن تھا. انڈینز کہتے تھے کہ ہم نے بہت زیادہ، منموہن سنگھ کا یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کی ان پالیسیز سے بڑا سیکھا، تجارت کو کھولنا اور انٹر کنیکٹیویٹی اور اسٹیٹس مینشپ، یہ ساری میاں نواز شریف صاحب کے کارنامے تھے، اور انہی کا ویژن تھا جس کو پرائم منسٹر بھی اور چیف منسٹر بھی دونوں آگے لے کے چل رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ظاہر ہے ٹھیک ہے کہ چیلنجز بدل جاتے ہیں، ہر زمانے کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. یہ ادارے جب بنے تھے ان کی بنیاد آپ دیکھیں، کسی میں پرائم منسٹر کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، کسی میں میاں نواز شریف صاحب کی انیگوریشن ہے، اور اب ان کو اپ گریڈ اور دنیا کے ماڈرن چیلنجز سے نبڑنے کی کیپیسٹی بلڈنگ چیف منسٹر پنجاب کر رہی ہیں. اور بچیوں کے لیے اپرچونیٹیز اب ہر سیکٹر میں ہیں. دیر از نو جینڈر ڈسکریمنیشن. IT ہو ہماری بچیاں وہاں جا سکتی ہیں، ہاسپٹیلٹی ہو ہماری بچیاں وہاں جا سکتی ہیں، ہیلتھ کیئر ہو ہماری بچیاں وہاں جا سکتی ہیں. ایک اور اسپیشل پروگرام آپ نے مجھے یاد کرا دیا، ہم نے شروع کیا ہے پچھلے سال پنجاب میں، امپاورنگ رورل وومن تھرو IT سپورٹ، EWIT. یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن تھا کہ وہ بچیاں جس میں 16 سال کی تعلیم چاہیے، اور وہ بچیاں جو رورل یونین کونسلز میں رہ رہی ہیں دیہاتی علاقوں میں پورے پنجاب میں، ان کے لیے یہ جیسا پروگرام شروع کیا تھا. اور اس میں بھی بے شمار سکسیس سٹوریز نظر آ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ پنجاب کے کسی ایک گاؤں کی بات کر لیں، لیٹ سے بہاولپور کے کسی گاؤں کی بات کر لیں، اس بچی پہ اس کے ماں باپ نے بڑا انویسٹ کیا. وہ لاہور آئی، ملتان آئی، بہاولپور آئی، اس نے پوسٹ گریجویشن کر لی، MSc ان زولوجی کر لی، باٹنی کر لی، کیمسٹری کر لی، MA انگلش کر لیا، MSc IT کر لی، ہائیسٹ لیول کی پوسٹ گریجویشنز کر کے کوئی جاب نہیں، گھر میں واپس گاؤں جا کے بیٹھ گئی ہے. یہاں گاؤں میں شادی ہو گئی ہے، تو کیا اس بچی پہ جو ریاست نے 16 سال پیسے لگائے تھے، اس کے ماں باپ نے لگائے تھے، دین واٹ از دا سولوشن؟ ہم نے اس پہ ایک کریکولم ڈیزائن کیا، ایک پروگرام ڈیزائن کیا. اس میں سینئر منسٹر صاحبہ کی بھی بڑی انپٹ تھی، اور وہ پروگرام یہ تھا کہ ان چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ ان بچیوں کو بھی کوئی اپرچونٹی پرووائڈ کریں. تو ہم نے 6 months کا ایک ٹریننگ پروگرام تھا جس میں پہلے 2 مہینے ہم صرف ان بچیوں کو انگریزی سکھاتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلس، ہاؤ ٹو ڈیل ود ادرس stakeholders, how to communicate, how to write a business email, how to open an email account, how to open a bank account, financial literacy اور communication skills. پہلے یہ سکھائیں، پھر ان کو پوری جو ہیں
6 7 8 سیکٹرز کی ہارڈ سکل سکھائیں, ان کی اسٹرینتھس آئیڈینٹیفائی کی کہ کون سی ان میں ڈیجیٹل انٹرپرینور بننا چاہتی ہے, کون سی فری لانسر بننا چاہتی ہے, کس کی ٹریننگ کر کے وہ کسی آؤٹ سورسنگ کمپنی کے لیے بیٹھ کے کام کر سکتی ہے. یقین جانے یہ ہائیلی ٹیلنٹڈ بچیاں تھیں. ان کو ایک ڈیسک ٹاپ جس کی قیمت تقریباً 2 لاکھ روپے تھی, وائی فائی ڈیوائس اور 5,000 روپے کا اسٹائپنڈ اور 6 ماہ کی ٹریننگ. اس 6 ماہ کی ٹریننگ کے کمپلیٹ ہونے کے ساتھ بے شمار سکسیس سٹوریز نکلی ہیں, اور وہ بچیاں جو ہیں اپنا اب گھر بیٹھے ہوئے اپنا روزگار کما رہی ہیں. کسی نے اپنے نیبرہڈ میں کوئی پروڈکٹ سورس کر لی ہے, کوئی میں دیکھ رہا تھا کسی نے دوپٹے بنانے شروع کر دیے ہیں, لوکل جو آپ کے کلسٹرز ہیں وہاں سے اس کا برانڈ لانچ کر دیا ہے, کسی نے اپنا یہ ہربل میڈیسنز کا کر دیا ہے, کسی نے اچار کا کر دیا ہے, کسی نے لوکل پرفیومز بنانے شروع کر دیے ہیں. مطلب ہے کہ جو ان کو لوکل پروڈکٹس اویلیبل تھیں انہوں نے اس پہ کیپٹلائز کیا ہے. اب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ایک پروڈکٹ کو ہنٹ کیسے کرنا ہے, سورس کیسے کرنا ہے, برانڈ کیسے کرنا ہے, پیکج کیسے کرنا ہے, ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے, ای کامرس پلیٹ فارم کے ساتھ لنک کیسے ہونا ہے, اور اس کے بعد بینک اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے, ای میلز کیسے کرنی ہے. یہ چھوٹی سی ایک ٹریننگ تھی, اور یہ 3,000 بچیاں اس سال ہیں, اور ہر سال یہ جو ہے پنجاب کے اسکیل اپ ہوتا جائے گا. تو یہ بچیوں کے لیے اسکائی از دا لمٹ. آپ گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ سے, پی ایس ٹی ایف کی ویب سائٹ سے, ٹیفٹا سے, پی وی ٹی سی سے, اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے آپ لنکڈ رہیں, سورس کریں کہ آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں اور آپ کس میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں. اور اس میں ہم ان کو موٹیویشنل لیکچرز دلواتے تھے, ان کو کانفیڈنس دیتے تھے کہ یو کین ڈو اٹ. یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ جب تک آپ کو کانفیڈینس نہیں آئے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہاؤ ٹو ٹاک دیم, ہاؤ ٹو رائٹ دیم, ہاؤ ٹو لنک دیم, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کافی ٹائم لیا مجھے, ذرا اب اینڈ میں 2 چیزیں یہ بتائیں مجھے آپ سے, ذرا تھوڑی سی کوئی سیاسی گلا میں کرنی ہے نا, لوگ یہ نہ کہے کہ بس ہونائز کیتی جا رہے ہیں, بہت ضروری چیزیں ہیں. مریم نواز باس کیسی ہیں؟ بہت اچھی, ویری افیکشنیٹ, کائنڈ ہے, بہت کائنڈ ہے. بالکل آپ کام کریں, ڈلیور کریں, بالکل شی ول کمپلیمنٹ یو, شی ول گیو یو رسپیکٹ. وہ آپ کو عزت دیں گی, آپ کو وسائل دیں گی, سب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا شفیق رویہ. سینئر منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا جو پرابلم تھا اس ملک میں, خاص طور پہ ہمارے ریجن میں, گجرانوالا, شیخ پورہ, قصور, شیخ پورہ میں, جو ایک تو دھند ہوتی تھی اور ایک سموگ ہوتی تھی. میں آیا ہوں تو میں نے فیل کیا ہے کہ وہ کافی لیس ہے, اور اس پہ بہت زیادہ انہوں نے کام بھی کیا ہے. کبھی ان سے جو گفتگو ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, ان کی ایجوکیشن بھی یہ شاید اسی میں تھی, انہوں نے مطلب کہ پوری دن میں, تو کیا اس پہ وہ ان کا وہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کب تک ختم کرنا ہے, 0 کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جی, سینئر منسٹر از این انسٹیٹیوشن. انہوں نے ایس ڈی جیز پہ کام کیا ہوا ہے, ان کو سارے جو سوشل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کا ایکسپیرینس ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ہیں. یقین جانے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی وہ گائیڈ کرتی ہیں. میں آج آپ سے شیئر کروں, یہ پرواز کارڈ کی سیمپل اسٹڈی انہوں نے کروائی تھی, کہ جا کے ٹیسٹ کروا کے ہو کہ کتنے بچے جو ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. اس کے بعد سروے انہوں نے کروایا, پائلٹ اسٹڈی انہوں نے کروائی, اور وہ چیف منسٹر کی بڑی ٹرسٹ ورتھی اے ڈی ہیں, بہت اچھی ہیں, بڑی شفیق ہیں, کمپلیمنٹ کرتی ہیں, گائیڈ کرتی ہیں. اور یہ انوائرمنٹ کی تو کوئی منسٹری لیتا نہیں ہوتا تھا, آپ کو پتہ. جی بالکل. اور انوائرمنٹ کو, فارسٹ کو, فشریز کو انہوں نے ٹرانسفارم کر دیا, وائلڈ لائف کو, ہیریٹیج کو. فارسٹ اور ورلڈ لائف کو تو انہوں نے بلکہ فورس بنا دیا سر, وہ بھی لائیو لے کے بیٹھے ہیں کہ اس جنگل میں کیا ہو رہا ہے. اس سال پنجاب میں 6.2% ایریا پہ فارسٹ ہوں گے, 6.2% ایریا پہ, which is more than the international جو اسٹینڈرڈ جو ریکوائرمنٹ ہے یا اسٹینڈرڈ ہے اس سے زیادہ فارسٹ ہوں گے پنجاب میں. ہاں, نہروں کے کناروں پہ, سڑکوں کے کنارے پہ, پٹڑیوں پہ, جہاں جہاں خالی جگہ ہے, گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ فارسٹ کو پروموٹ کرے گی وہاں پہ. میں آپ کی اس بات کو گواہی دیتا ہوں. کل میں اپنے گاؤں گیا تھا تو واپسی پہ ایک موٹر وے سے ہم لوگ گئے درمیان میں, اور دوسرے موٹر وے سے ہم لوگ واپس آئے. تو وہ میں جس روڈ پہ جا رہا تھا 40 سال سے وہ روڈ میں جانتا ہوں, لیکن اتنا اچھا روڈ پہلے میں نے نہیں کبھی دیکھا. بلکہ ننکانہ صاحب میں ہم نے جلسہ کیا تھا میاں صاحب اور مریم بی بی کے ساتھ, تو اس روڈ کو میں نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی. لیکن ابھی وہ جس طرح چاکنگ, جس طرح سے وہ وال ہوئے تھے, اور ساتھ میں جو آپ درختوں والی بات کر رہے ہیں, دونوں سائڈ پہ رات میں درخت لگے ہوئے تھے. آئی ایگری. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی طور پہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ عمران خان صاحب کو نہ تو کس سے ملنے دیتے ہیں, نہ کس سے بات کرنے دیتے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی تو قیدی تھے, میاں نواز شریف بھی تو ملا کرتے تھے, آصف علی زرداری صاحب جو بے نظیر صاحبہ جیل میں ان سے جا کے ملا کرتی تھی. نہیں, یہ آپ کو کس نے کہا وہ ملتے نہیں ہیں؟ میاں وہ سب سے ملتے ہیں, بلکہ وہ تو خود جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹس ہیں ہماری لیڈرشپ کے بارے میں, جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا, جو ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا, جو ہماری چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کیا, پوری لیڈرشپ کو انہوں نے جیلوں میں ڈالے رکھا, وہ تو ملتے ہیں. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ان کا جیل میں آج
آج کل ذرا پابندی لگائی ہوئی آپ لوگوں نے؟ جیل مینولز کے مطابق جو ان کی فیسلٹیز ہیں وہ ان کو مل رہی ہیں. اب اگر آپ بیٹھ کے جیل کے اندر کنٹری کو ڈسٹیبلائز کریں گے تو کیا ملک کرے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں نا, آپ کسی کو اجازت تو نہیں دے سکتے کہ ہر وقت اس ملک میں آپ کیوس کریٹ کر کے رکھیں, جلاؤ گراؤ کریں. اس ملک نے آگے بڑھنا ہے. اس ملک میں 25 کروڑ لوگ ہیں جن کا مستقبل جو ہے وہ اس بات پہ ہینگ کرتا ہے کہ اس ملک میں کتنی اسٹیبلٹی ہے, اس ملک میں کتنا امن ہے. اب کیوں ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں؟ آپ پورے یورپ میں جائیں, سی سی ڈی کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی بالکل آتا. کوئی بندہ ڈینائی کر سکتا ہے آپ کے بدترین مخالف سی سی ڈی کی پرفارمنس کو؟ سب سے پہلے سی سی ڈی کی بات ہوتی ہے. سب سے پہلے سی سی ڈی کی بات ہوتی ہے کہ امن آ گیا. اب کوئی پنجاب میں یہ کام تو نہیں کر سکتا کہ آپ کی زمینوں پہ جا کے قبضے کر لے, آپ بدماشی کرے. بالکل یہ کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی کر سکتا ہے پنجاب میں کہ کسی بچی کی جو اپنا رسپیکٹ ہے, اس کی آنر ہے, اس میں انٹرفیئرنس کر کے وہ پنجاب میں اپنے قدموں پہ چل سکے؟ اٹ از امپاسبل. آج کے وزیر اعلیٰ کے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر ہے, امن ہے, اسٹیبلٹی ہے, ڈیولپمنٹ ہے. آپ نے سڑکوں کا کہا, پچھلے سال 20,000 کلومیٹر سڑکیں بنی, جو ایویڈنس ہے نا زمین پہ بنی ہے. جی میں گواہ ہوں, میں نے 10,000 کلومیٹر اس سال رورل روڈ پروگرام کے تحت 10,000 کلومیٹر بن رہی ہیں. صاف ستھرا پنجاب ہے, اپنا چھت اپنا گھر ہے, ہیلتھ ہے, بی ایچ یوز ہیں, کینسر ہاسپٹل ہے, ایجوکیشن ہے, سکلز ڈیولپمنٹ ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, انوائرمنٹ ہے, کتنے کو پروگرام اس ٹائم مریم بی بی نے کو 90+. پورے کوئی ایم پی ایسا نہیں ہے جس کو سارے 90 یاد ہوں. یہ چیف منسٹر صاحبہ ہی ہیں جن کو سارے 90 یاد ہیں ڈیش بورڈ پہ, کہ کوئی اس کا میں نے اس کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. ایک سیکنڈ ذرا بریک لیجیے گا. اچھا چٹھا صاحب, مجھے ذرا یہ بتائیں, پچھلے دنوں پشاور سے کچھ مہمان آئے یہاں پہ, مطلب کہ وہ جدوں کو بندے کو 4 آنے آن روٹی چھوٹی کھان لاہور آندا ہے, سڑکیں دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, تو سنا ہے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی مہمان نوازی نہیں کی, کوئی سلوک اچھا نہیں کیا؟ نہیں, مہمان نوازی کیا ان کے ساتھ کرتے کہ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے. وہ آئے تھے, اپنا وزٹ کر کے واپس چلے گئے. آ کے بلکہ وہ پنجاب کی ترقی دیکھتے, یہاں کی پریکٹسز دیکھتے, ہمارا ٹریفک کا سسٹم دیکھتے, ہمارا صاف ستھرا پنجاب دیکھتے, ہمارے تعلیمی ادارے دیکھتے, ہمارے ہاسپٹلس دیکھتے, ان میں دیکھتے کہ کتنے لوگ کے پی کے سے علاج کروانے آ رہے ہیں, سیکھتے اور جاتے اور جا کے پشاور میں وہ چیزیں امپلیمنٹ کرتے. ان کو نظر آ جاتا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارا پاکستان کا حصہ ہے کے پی کے. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس طریقے سے وہ ایک تباہی اور بربادی کی داستان نفرت کی بنیاد پہ وہاں لکھی جا رہی ہے. ان کی ساری پالیٹکس منفی ہے. کبھی انہوں نے جو ہے پالیٹکس آف پرفارمنس کی کبھی بات ہی نہیں کی. چیف منسٹر صاحبہ نے جو یہ نیا ٹرینڈ پالیٹکس میں دیا, پالیٹکس آف پرفارمنس, پالیٹکس آف ڈیلیوری, اس کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہر روز ایک نفرت کی پہ مبنی ایک بیانیہ, اسٹیٹ کو کمزور کرنے والا بیانیہ, پاکستان کے دشمنوں کو گلوریفائی کرنے والا ان کا بیانیہ ہے, اور اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں. اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان کے پی کے جو ہمارے بہن اور بھائی اور بچے ہیں, ان کا مستقبل دیکھ کے کہ ان کے پاس بھی بڑے وسائل ہیں. ڈیولیوشن ہو چکی ہے, کے پی کے صوبے کے پاس بھی اتنے وسائل ہیں. ایک میگا پروجیکٹ وہ انٹروڈیوس نہیں کروا سکے. اور ایک پشاور شہر کا پنجاب کے کسی, لاہور سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, پنجاب کے کسی شہر سے مقابلہ کر لیں, اور ان کے پاس وسائل ہیں. اب وہ ان کی 14 سال سے حکومت میں ہیں, تو جو یہ لوگ کہتے ہیں, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی ریاست مدینہ بنی ہوتی اور گورے آ کے پشاور کی میونسپل کمیٹی میں بیٹھے ہوتے, یا کسی ہاسپٹل میں گورا سی وی پکڑ کے لائنیں بنا کے بیٹھا ہوتا. یہ تو وہاں سین کسی کو نظر نہیں آیا, بلکہ وہ بیچارے بچے جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو ان کو چاہیے, میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ لمبے عرصے تک وہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہاں پہ پنجاب میں اور جو مرکز ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ہسٹری بنا دی ہے. یہ پاکستان کا جو وقار پوری دنیا میں آج بلند پرائم منسٹر نے کر دیا, اور جو چیف منسٹر نے پنجاب کو ری ڈیزائن کر دیا. آج فوربس میگزین ہو, آپ اکانومسٹ ہو, آپ دنیا کے یہ انٹرنیشنل جریدے دیکھ لیں, یہ سب پنجاب کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اے آئی ڈریون گورننس کا ماڈل یہاں پہ آ گیا ہے. اس پورے پنجاب کو ایک پورے اے آئی کے ماڈل کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. سیف سٹی اتھارٹی پنجاب کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے, اور یہ مانیٹر کریں گے ان کیمراز کے ساتھ کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا ایشو ہے. پنجاب میں آپ کے 15 کی کال ہوتی ہے, ڈرون جاتا ہے, اور وہاں پہ ابھی ایف آئی آر نہیں ہوتی. آپ اپنے تھانوں کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ کے پی کے لوگ بھی وہی تحفظ محسوس کریں جو آپ پنجاب کی بیٹیاں محفوظ کر رہی ہیں. اور وہ یہاں آ کے انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے, تو کیا وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہمیں تو افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر یہ مسلط کر دی گئے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ
रास्ता पैदा करे, KPK को भी उसी तरह तरक्की दे जिस तरह पंजाब में तरक्की हो रही अब है। हम उन भाइयों के लिए ये भी नहीं कह सकते कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, कहीं वो गुस्सा ना कर जाए। बट मुझे जरा ये बताएं, चलें, आप लोगों ने तो वेलकम नहीं किया, सिंध वाले ने तो उनको सिंधी चादरें पहनाई, टोपियां पहनाई, वो वहां पर भी यही सब कुछ करके चले गए हैं। देखें, बात वही है कि सारा गिमिक्स है, उनको वो दुनिया की मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट है रियलिटी से दूर हो गए। प्रोपोगंडा रखा भी तो गया है ना 12-13 साल में, बड़ा 13 साल एक खास तबके ने इन्वेस्ट किया है ना कि आप डिस्टॉर्ट कर दें रियलिटी को। आप ये जो मेकिंग फॉल्स नैरेटिव है, ये आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बन गए। अब ईरान में आपके सामने जो हो रहा है और दुनिया देख के जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, आपको पता है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये नैरेटिव्स बनते हैं, और पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि इस पूरे चैलेंज से नबर्दजमा हुआ और सुरखरू हुआ और काबू पा गया। यकीन जाने ये डिज़ाइन बड़ा हॉरिबल था, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, जैसे ये सारी दुनिया हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला का मौइज़ा है, इसको अल्लाह ताला बचाता है, ये अल्लाह ताला ने बचा लिया पाकिस्तान को। अब देखें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त है। आपने कल ईरानियन प्रेसिडेंट का बयान सुना है ना, वो कहते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से सऊदी अरबिया और टर्की तक पूरी मुस्लिम ममालिक में लोग आज़ादाना सफ़र करें, ट्रेनें चलें, तजारत हो। तो ये आसानी से पाकिस्तान को लोग इस पूरे इंटरनेशनल विजन का हिस्सा नहीं बना रहे। हम जहाँ जाते हैं, अभी हम चाइना गए, उन्होंने भी पूछा कि व्हाट डिड यू डू विद इंडिया, ये चाइनीज पूछते हैं। सऊदी अरेबिया में गए, वहाँ भी वो कहते हैं कि वी पाकिस्तानीज एंड सऊदीज आर ब्रदर्स। पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने, डिफेंस एग्रीमेंट ने हमें बड़ी दुनिया में इज़्ज़त दी है। टर्की हमारा वैसे भाई है, अज़रबैजान, रेमिटेंसेस, डिफेंस एग्रीमेंट्स, पंजाब की गवर्नेंस, पंजाब की डेवलपमेंट पूरी दुनिया के नॉलेज कर रही है। तो इनको अब ये चाहिए कि ये प्रोपोगंडा की बुनियाद पे बहुत अरसा कामयाब नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा अच्छा कामयाब नहीं हो सकते। ठीक कह रहे हैं आप, पाकिस्तान अब एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी इकॉनमी वॉर जो कम्युनिटी है वो बेच कर चलती है। तो पाकिस्तान की तो अभी डिमांड, पाकिस्तान के जेट्स की और दूसरी की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में हर तरफ से पैसे आएंगे। चट्टा साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह को अगले 2-4 महीने के बाद जब फिर आपसे मुलाकात होगी, तो जो आपने चीज़ें अभी बताई हैं, एक तो आपने बताया कि ये सब कुछ हो चुका है और अगले जो सारे आप प्लान बना रहे हैं, और मैं उसमें ये भी कोशिश करूँगा कि आपके किसी ऐसे जगह पे जाकर भी प्रोग्राम करें जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हों, कोई ऐसी लैब, कोई जगह, ताकि वो लोग देख भी सके। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने टाइम दिया। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं माशाल्लाह, क्योंकि मैं आपको बड़ी देर से जानता हूँ, भाई हैं आप हमारे, और जिस तरह से आप ये फ़र्ज़ निभा रहे हैं और आप धरती का बेटा होने के नाते अपनी CM के साथ खड़े हैं, अल्लाह पाक इसका आपको अजर भी दे। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच, एनी टाइम, थैंक यू।